ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور زمین پر موجود جگہوں میں سے مسجد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسندیدہ جگہ ہے، کیونکہ یہ پاکیزہ جگہ ہے اور وہاں پر ہر وقت اللہ کا ذکر اذکار ہوتا ہے۔ لیکن تاریخ میں ایک ایسی مسجد کا ذکر بھی ملتا ہے جسے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف گرانے کا بلکہ جلانے کا حکم دیا تھا۔ اسے مسجد ضرار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہوگا، اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مسجد ضرار کے متعلق ایسے حقائق بتائیں گے جن سے بہت سے لوگ واقف نہیں ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسجد ضرار کو کب اور کس نے تعمیر کیا، اور اس مسجد کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف گرانے کا بلکہ جلانے کا حکم بھی دیا تھا۔ اس مسجد کو کن صحابہ کرام علیہم رضوان نے جلایا، اور یہ مسجد اس وقت کس حالت میں موجود ہے۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہاں پر مسجد قباء موجود تھی، جو صحابہ کرام نے ہجرت سے پہلے تعمیر کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ آمد کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے جگہ حاصل کی، اور پھر صحابہ کرام کے ساتھ مل کر اس کی تعمیر کا اہتمام فرمایا۔ یہ دونوں مساجد مسجد کی ابتدائی مساجد میں سے ہیں۔ ان کے بعد قریب اور جگہوں پر بھی مساجد تعمیر کی گئیں، جو مساجد مخلص صحابہ کرام نے اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کی۔ وہ تقوی اور نیکی کے مراکز تھے۔ مدینہ کے منافقین نے مدینہ منورہ میں اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کئی تخریب کاری کے اڈے قائم کر رکھے تھے۔ ان میں سے بعض مراکز نفاق اور ان منافقین کے گھروں میں تھے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات میں منہدم کروایا۔ ایک اور خطرناک اڈا مسجد ضرار کے نام سے معروف ہوا۔ ناظرین، سیرت ابن ہشام میں ایک یہودی سویلم کے گھر کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہاں پر منافقین جمع ہوتے اور اسلام کے خلاف سازشوں کے تانے بانے بنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ غزوہ تبوک سے لوگوں کو بدل کرنے کے لیے اس یہودی کے گھر منافقین نے ڈیرہ جما رکھا ہے۔ اس یہودی کو مدینہ کے تینوں یہودی قبائل کی جلاوت تھی اور قتل کے بعد اسلامی ریاست کی طرف سے امان دی گئی تھی۔ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری معلومات مل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے گھر جلا ڈالنے کا حکم دیا۔ ان کے ساتھ حضرت صاحب بن خلیفہ اور حضرت ابی عبیرک رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین کو بھی بھیجا۔ حضرت ضحاک اس مکان کی چھت پر چڑھ گئے اور دیگر صحابہ کرام نے نیچے سے اس کے گھر کو آگ لگا دی۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ٹانگ اس مہم کے دوران زخمی ہو گئی تھی۔ تمام اسلام دشمن اس موقع پر مکان سے بھاگ گئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے کسی کو بھی گرفتار کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ محض اس گھر کو جلا ڈالنے کی ہدایت فرمائی تھی۔ اب ان لوگوں نے ایک اور پہنترا بدلا اور مسجد بنا کر اپنی سازشوں کا اڈا بنانا چاہا۔ اس مسجد کی تعمیر میں عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی مدینہ گئے۔ ایک اسلام دشمن ابو عمر راہب جو عیسائی ہو چکا تھا اور جس کی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل مدینہ میں بڑی عزت تھی، وہ بھی شریک تھا۔ اسلام میں اسے ابو عمر راہب کی جگہ ابو عمر فاسق کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کی تعمیر کے دوران کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ عمارت مسجد ہے یا منافقین کا مورچہ۔ ناظرین، اس مسجد کی تعمیر کے پیچھے وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد قباء بنائی اور انہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور اس میں نماز ادا فرمائی۔ پس ان کے بھائیوں بنو غنم بنو عوف نے ان کے ساتھ حسد کیا اور یہ کہا کہ ہم بھی مسجد بنائیں، اور ابو عامر نے مدینہ منورہ کے منافقین کو خط لکھا کہ میں شام میں کوشش کر رہا ہوں کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کر کے مسلمانوں کو ختم کر ڈالے، لیکن اس کام کے لیے ضروری ہے کہ تم لوگ اپنا ایک محاذ بناؤ کہ جب روم کا بادشاہ حملہ کرے تو تم اندر سے اس کی مدد کر سکو
اسی نے یہ مشورہ دیا کہ تم ایک عمارت مسجد کے نام سے بناؤ جو بغاوت کے مرکز کے طور پر استعمال ہو، اس میں خفیہ طور سے ہتھیار جمع کرو اور آپس میں مشورے بھی یہی کرو، اور میری طرف سے کوئی ایلچی آئے تو اسے بھی یہاں ٹھہراؤ، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ابو عمر کون تھا۔ مدینہ منورہ کے قبیلہ خزرج میں ابو عمر راہب تھا، اور اسے راہب کا نام اس لیے دیا گیا کہ وہ عبادت گزار تھا اور علم کی تلاش میں لگا رہتا تھا۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا انکار کرتے ہوئے کفر کی حالت میں مر گیا۔ اس نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا تھا کہ میں جو خون بھی تمہارے ساتھ قتال کرتے ہوئے پاؤں گا تو میں اس کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ قتال کروں گا۔ بس وہ غزوہ حنین تک لگاتار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ لڑتا رہا، اور جب بنو حوازن شکست سے دوچار ہوئے تو وہ روم کی طرف نکل گیا اور مسیح ہو گیا۔ یہ وہی شخص ہے جن کے لڑکے حضرت حنظلہ مشہور صحابی ہیں جن کی لاش کو فرشتوں نے غسل دیا، اس لیے غسیل الملائک کے نام سے معروف ہوئے، مگر باپ اپنی گمراہی اور نصرانیت پر قائم رہا۔ ابو عامر احد کی لڑائی میں اہل مکہ کو بہکا کر مسلمانوں پر چڑھا کر لایا، اور چند گڑھے اس نے اس لڑائی کی صفوں کے بیچ میں کھود دیے تھے، جن میں سے ایک گڑھے میں گر کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوٹ لگ گئی تھی۔ ناظرین، مسجد زرار کو بنانے کے لیے منافقین مختلف قسم کے بہانے بازیاں کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ بہت سے کمزور لوگوں کو مسجد قباء دور پڑتی ہے، اس لیے ان کی آسانی کی خاطر ہم نے یہ مسجد تعمیر کی ہے۔ آپ کسی وقت یہاں تشریف لا کر نماز پڑھیں تاکہ برکت حاصل ہو۔ غرض یہ بتلاتے کہ ہمارے گاؤں کے مسلمانوں کو بارش میں دور جانے سے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے قریب ہی مسجد بنا لی گئی ہے، ضرورت کے موقع پر نماز پڑھ لی جایا کرے گی، مگر دل میں ان کی جو شرارت ہے کہ جو مسلمان اس مسجد میں آئیں گے ان کو وقتاً فوقتاً شبہات ڈالا کریں گے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدظن کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ مسلمانوں کا جتھا ٹوٹ جائے، جس سے ان کی ترقی میں فرق آ جائے۔ اس مسجد کی تعمیر کے پیچھے ان کے 3 مقاصد تھے: مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، مسلمانوں کی جماعت میں تفریق پیدا کرنا کہ مسلمانوں کی جماعت کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، ایک ٹکڑا اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کا ہو جائے اور قدیم مسجد قباء کے نمازی گھٹ جائیں، یہاں اللہ سبحانہ وتعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو پناہ ملے اور وہ یہاں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کریں۔ منافقین نے مسجد تعمیر کرنے کے بعد مسلمانوں کو فریب دینے اور دھوکے میں رکھنے کے لیے یہ ارادہ کیا کہ وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک نماز اس جگہ پڑھوا دیں تاکہ سب مسلمان مطمئن ہو جائے۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ 12 آدمیوں نے اس مسجد کی تعمیر کی تھی۔ قبیلہ بنی عبید بن زید کا اعظم بن خالد، اس کے گھر کے ایک حصے میں مسجد تعمیر کی گئی۔ قبیلہ بنی امیہ بن زید کا سلبہ بن حاتب، بنی زبیہ بن زید کا مطب بن کشیر، بنو زبیہ بن زید کا ابو جیبہ بن ازر، بنو زبیہ بن زید سے نبتل بن حارث، بنو زبیہ بن زید سے بیان بن عثمان، قبیلہ بنی عمر بن عوف کا عباد بن حنیف جو سہل بن حنیف کا بھائی تھا، جاریہ بن عمر اور ان کے دونوں بیٹے نجمہ بن حارثہ اور زید بن حارثہ، ودیہ بن ثابت بنو زبی بن زید سے۔ ناظرین، بڑی ہوشیاری سے ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی کہ وہ برکت کے لیے اس مسجد کا افتتاح بھی فرمائیں اور پہلی نماز بھی پڑھائیں۔ اس مسجد کا محل وقوع یعنی مرکز مدینہ سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر مسجد قباء کے قریب بنو سالم کے علاقے میں تھا۔ ناظرین، اس مسجد کو بنانے والے تمام لوگ بدنیت تھے، اور جب یہ لوگ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تبوک سے واپسی پر اس مسجد میں آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک سے واپس لوٹے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آ گیا کہ یہ مسجد نہیں بلکہ کفر کا اڈا اور منافقین کا محشر ہے، اس لیے اس میں نماز پڑھنے کی بجائے اسے جلا دیا جائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپس ہو کر مدینہ کے قریب زوبان پہنچے تو جبرائیل امین علیہ السلام سورہ توبہ کی یہ آیت لے کر نازل ہوئے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کے ناپاک اغراض پر مطلع کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں نماز پڑھنے
बल्कि खड़े होने की भी ममानियत कर दी गई और बतला दिया गया कि इस मस्जिद की असल गर्ज ज़रार यानी मुसलमानों को ज़रर पहुंचाना है। इसी वजह से ये मस्जिद मस्जिद ज़रार के नाम से मशहूर हुई। इस नाम नेहाद मस्जिद की हकीकत खोल दी गई और इसमें नमाज पढ़ने से मना फरमा दिया गया। नाज़रीन, उधर अबू आमिर राहिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद महसूस कर रहा था कि अब मदीना में इसकी बल्कि किसी भी इस्लाम दुश्मन की दाल गलने का कोई इम्कान नहीं, तो उसने इस्लाम दुश्मनी में जल भूनकर हर वो काम किया जिसका तसव्वुर किया जा सकता है। इस इस्लाम दुश्मन ने कई रूप धारे, ईसाइयत, बुत परस्ती, फिर झूठ मूठ के इस्लाम का दावा और मुनाफकत। इंतहाई बद किरदार दुश्मन इस्लाम था। सरापेशा रोगुना आगाज में बदर ओहद के मार्कों के दौरान जे कुरैश मक्का के साथ अमलन शरीक हुआ करता था, ओहद के मैदान में इस बदबख्त ने वो गड़े खुदवाए जिनमें से एक गड़े में हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरे और जख्मी हुए। काफरों की तरफ से जब ये मुसलमानों के मुकाबले में मुबारजत के लिए निकला तो अंसार की जुबान पर बेसाख्ता ये अल्फाज आ गए, ए फासिक, दुश्मन खुदा, तेरे ऊपर अल्लाह कभी अपने इनाम का दरवाजा न खोले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फासिक को इस्लाम की दावत दी और उसके सामने कुरान पढ़ा, मगर उसने तकबीर से अपना सर इनकार में हिलाया। हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह इसे बहुत बुरी मौत से दो चार कर। उसका बहुत बुरा इंजाम हुआ था। इस फासिक की अब्दुल्ला बिन अबी के साथ साजबाज थी। ये मक्का जाकर कुरैश को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मदीना की इस्लामी रियासत के खिलाफ इश्तियाल दिलाता रहता था। एक मर्तबा मुनाफिकीन ने उससे कहा कि वो मस्जिद कुबा में आए और इस्लाम में दाखिल होने वाले 9 मुसलमानों को किसी न किसी तरह इस्लाम से बरगुश्ता कर दे। ये बड़ा शातीब इंसान था और जानता था कि इखलास के साथ कलमा पढ़ लेने वालों को इस दीन से हटाना मुमकिन नहीं। उसका अपना नौउम्र बेटा शहीद ग़ज़वा उहद हज़रत हंज़ा गुसीलुल मलाइका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे जानिसारों में से था, जिनका हम पहले तज़किरा कर चुके हैं। उसके बाद उसी ने उनको पट्टी पढ़ाई कि तुम अपना मरकज तामीर करो जिसे मस्जिद का नाम दो, तो उसमें तुम्हारे साथ हर तरह का तावन करूंगा। चुनाचे उन लोगों ने इस मकसद को पूरा करने के लिए एक जगह मुंतखब की। जिन दिनों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के सफर पर थे, उन्हीं दिनों मुनाफिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे इस मस्जिद की तामीर की, जिसे मजबूत बुनियादों और दीवारों पर उठाया गया था। जाहिरी मजबूती और शान शौकत के बावजूद अमलन ये एक निहायत कूदी और खोखली इमारत थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की गई कि वो इस मस्जिद में तशरीफ लाएं, तो करीब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी दरख्वास्त पर मस्जिद ज़रार में तशरीफ ले जाते। इसी दौरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कुरान मजीद में कुफर के इस अड्डे का भांडा फोड़ दिया गया। मस्जिद ज़रार के मुतालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 108 में इरशाद फरमाया, ए नबी, तुम हरगिज इस इमारत में खड़े न होना जो मस्जिद अव्वल रोज से तकवा पर कायम की गई थी। वही इसके लिए मौजू है कि तुम उसमें इबादत के लिए खड़े हो। उसमें ऐसे लोग हैं जो पाक रहना पसंद करते हैं और अल्लाह को पाकीज़गी अख्तियार करने वाले ही पसंद हैं। इस तरह सूरह तौबा की आयत 9 तक 11 में है। और उनमें से ऐसे भी हैं जिन्होंने इस गर्ज से मस्जिद बनवाई कि ज़रर पहुंचाएं और कुफ्र करें और मोमनों में तफरका डालें, और जो लोग खुदा और उसके रसूल से पहले जंग कर चुके हैं उनके लिए घात की जगह बनाएं और कसमें खाएं कि हमारा मकसूद तो सिर्फ भलाई थी। मगर खुदा गवाही देता है कि ये झूठ है। तुम उस मस्जिद में जाकर कभी खड़े न होना। अलबत्ता वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले दिन से तकवा पर रखी गई, इस काबिल है कि उसमें जाया और नमाज पढ़ा करो। इसमें ऐसे लोग हैं जो पाक रहने को पसंद करते हैं और खुदा पाक रहने वालों को ही पसंद करता है। भला जिस शख्स ने अपनी इमारत की बुनियाद खुदा के खौफ और उसकी रजामंदी पर रखी वो अच्छा है, और जिसने अपनी इमारत की बुनियाद गिर जाने वाली खाई के किनारे पर रखी वो उसको दोज़ख की आग में लेकर गिरी, और खुदा जालिमों को हिदायत नहीं देता। यही इमारत जो उन्होंने बनाई है हमेशा उनके दिलों में मुझे खिलजान रहेगी और उनको मुर्तद रखेगी, मगर ये कि उनके दिल पाश पाश हो जाएं, और खुदा जानने वाला और हिकमत वाला है। नज़ीर, मस्जिद ज़रार को गिराने और जलाने का तज़किरा हम अगली वीडियो में करेंगे। इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई दिलचस्प और इल्म से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।